بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرے ایک دوست ینگ پہ ڈرائیو کر رہے تھے، ینگ شیپرڈ سے ینگ فنچ کی طرف جا رہے تھے، تو ہمیں ایک بہت بڑا سائن بورڈ نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ود زیرو پیمنٹ، ود نو ڈاؤن پیمنٹ آئی کین ارینج ٹو بائی اے پراپرٹی فار یو۔ ان دنوں میں ملٹیپل آفرز کا وہ ایک ماحول چل رہا تھا، تو ہم نے خیر وہ اس کا نمبر نوٹ کیا وہاں سے، اور ہم نے کہا چلیں اس سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ بہت ہی ایک اچھے انسان تھے، وہ جو ریئلٹر تھے، تو انہوں نے ہمیں وہ ساری اسٹریٹجیز اور طریقہ کار بتایا کہ وہ کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی ڈاؤن پیمنٹ کے سلسلے میں، اور اگر بائر کا کریڈٹ صحیح نہیں بھی ہے تو وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو انسانی دماغ کی جو طاقت ہے، جو قوت اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ میں رکھی ہے، بندہ حیران ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کو استعمال میں لاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے پر، داد دینے پر دل چاہتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی جب کوئی مورٹگیج پروفیشنل کسی بائر کا کیس کسی بینک میں لے کر جاتا ہے، تو جو بینک آفیسر ہے اس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی تو جو بینک آفیسرز ہیں وہ بائر کو اور کلائنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کر دیتے ہیں اپنے پریویلیج کو استعمال کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے کیسز میں بعض آفیسر ایسے ہوتے ہیں یا اس ٹائم پہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بائی بک جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی پراپرٹی اون کرنی ہے، اور اگر ہم اس دوڑ میں شریک نہیں ہوتے تو پھر یہ ساری بحث جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو میرا یہاں پہ 20-22 سال کا سٹے ہے ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، اور جو میری انٹریکشن ہے کمیونٹی میں، اس کی بنیاد پر کہ پراپرٹی کو اون کرنا کینیڈا میں ایک اس کو بزنس سمجھنا چاہیے، اور اس کے اپنے فائدے ہیں۔ اس وقت بھی پاسبلٹیز موجود ہیں کہ کچھ کیسز میں 5% ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ میں 10%، کچھ میں 20%، کچھ میں 25% بھی ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ میکسیمم ڈاؤن پیمنٹ کے ریفرنس سے بھی اگر ہم دیکھیں پھر بھی 75% یہاں کی گورنمنٹ اور یہاں کی جو بینکس ہیں وہ ہمیں اور ہمارے بائرز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے لیزینس کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اور پراپر انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے، اپنی معلومات مکمل کرنی چاہیے، اور ایکٹیولی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ باقی تو ہر بندہ اپنی سچویشن کو خوب بہتر جانتا ہے، اور ہر بندہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کوئی 20 سال پہلے 5-6 کمرشل یونٹ خریدے تھے، اور اس وقت جو ان یونٹس کی قیمت تھی وہ $60-70 ہزار میں ایک اچھے سائز کا کمرشل یونٹ مل جاتا تھا۔ آج کل ان کمرشل یونٹس کی قیمت $700,000 سے کم نہیں ہے، اور اس وقت انہیں پرائیویٹ لینڈنگ کرنی پڑی، کسی وجہ سے بینکس ان کو مورٹگیج دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر ان کا آپ ٹوٹل بھی لگائیں تو 6 یونٹ کا 70,000 ایچ، تو 4 لاکھ بنتا ہے، تو 4 لاکھ پہ وہ 8-9% آرام سے پرائیویٹ وہ مارک اپ یا انٹریسٹ دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو
ان کمرشل یونٹس کی جو کلیکٹیو پرائس ہے وہ $4 ملین سے زیادہ ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اس میں سے کچھ ریورس مارٹگیج کے طور پر کچھ نہ کچھ نکال بھی لیتے ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے۔